بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ہمارے پاس حدود اور قصاص اور دیات وغیرہ کے احکام و مسائل چل رہے ہیں، تو کچھ مزید مسائل جن کا تعلق کتاب الحدود کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو عنوان، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قتل کا مستحق کون ہے، یعنی بطور حد قتل کے مستحق کون افراد ہیں جن کو حد کے اندر قتل کیا جاتا ہے، تو یہ اس حوالے سے اس کے ضمن میں جو جزیات یا مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دو لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، هو الحربی والمرتد، وہ حربی اور مرتد ہے جو قتل کا مستحق ہے۔ حربی کا معنی یعنی جنگی دشمن۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور وہ پرامن طریقے سے رہتے ہیں، تو یہ جنگی اور حربی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ یعنی معاہد کہہ سکتے ہیں، آپ معاہد کہہ سکتے ہیں، یا ہدنہ ان سے ہو سکتا ہے، کیونکہ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے اور ہدنہ بھی ہو سکتا ہے جنگ بندی کا۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو قتل جائز نہیں ہے جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہو، لیکن جو جنگی دشمن ہیں کسی وقت بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ یعنی ان کے ہاں کوئی امن اور یہ چیزیں معاہدے وغیرہ کوئی ان کا پاس نہیں، تو ان لوگوں کو جہاں ملے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مرتد، یعنی جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے پھر جائے، اس کو بھی ریاست جو ہے وہ قتل کرے گی، اور یہ کام ریاست کا ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ دین اسلام سے مرتد ہونے والے کو آپ کے ہاں قتل کی سزا ہے، تو یہ تو ظالمانہ سزا ہے، یہ سزا نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح تو پھر جو یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑتا ہے اس کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ تو اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ادیان میں سے یہ دلیل کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا دین، ان کا مذہب جو ہے وہ حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آخری دین ہے، جبکہ دین اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چنیدہ اور جو مختار دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان میں سے آخری دین ہے، اور ان تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا، اور یہ ناسخ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام پر ایمان لانے سے انسان گزشتہ تمام آسمانی ادیان پر ایمان لانے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، آپ کی نبوت اور رسالت کو کما حقہ مان لینے سے، انسان گزشتہ تمام انبیاء اور رسل کی رسالت اور نبوت کو ماننے والا بن جاتا ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو جھٹلاتا ہے اور آپ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ در حقیقت گزشتہ انبیاء اور رسل کی نبوت اور رسالت پر بھی اور ان کے ادیان پر بھی ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت گزشتہ تمام کتابوں میں اور تمام انبیاء اور رسل نے دی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اپنے نبی کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا یہودی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دین اور ان کی نبوت کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی ہے، اور تورات کے اندر بھی بشارت موجود ہے، لہذا اس نے گویا کہ اپنی کتاب کو بھی نہ مانا اور اپنے نبی کو بھی نہ مانا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں نصرانی کی، تو نصرانی جو ہے نصارہ، ان کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی بشارتیں دی ہیں، اور انجیل کے اندر نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں، آپ کے اوصاف، بلکہ آپ کے صحابہ کا ذکر جو ہے وہ تورات و انجیل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گویا کہ وہ صرف اسلام کو نہیں جھٹلا رہا، وہ صرف نبی علیہ السلام کو نہیں جھٹلا رہا، بلکہ وہ اپنے دین اور اپنے نبی اور رسول کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس کو زبردستی مجبور کر کے اس کو گن پوائنٹ پر اسلام قبول نہیں کروایا گیا، اور نہ یہ اسلام کا رویہ ہے اور نہ ہی اسلام کی یہ فکر ہے کسی کو جو ہے وہ تلوار کے زور پر جو ہے وہ اسلام قبول کروایا جائے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے پاس اختیار تھا۔
کہ وہ اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس وجہ سے جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کہیں جنگ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، تو آپ ان کو سب سے پہلے کیا کہتے تھے کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی ملوک اور بادشاہوں کو خط لکھے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ نے ان کو کہا اسلم تسلم، اسلم تسلم، اور پھر آپ نے اس سے پہلے کہا سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم، کہ تم مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا جو پیغام ہوتا تھا مسلمانوں کی طرف سے وہ اسلام قبول کرنے کا تھا۔ اگر وہ اپنے مذہب پر، اپنے دین پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے، لیکن ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ یو تو جزیہ تھا یعنی وہ صاغرون، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہونے والے ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ پھر جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور قتال کے اندر بھی مسلمان جو ہیں وہ انسانیت اور جو قتال اور جنگ کے اصول اور ضوابط ہیں ان کو نہیں بھولے کبھی بھی تاریخ کے اندر۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان کبھی بھی تاریخ میں جنگ کے اصول نہیں بھولے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم باقاعدہ جنگ کے اندر اعلان کرتے تھے کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہ آپ نے تب فرمایا جب ایک جنگ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی عورت جنگجو ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ مقابلہ کر رہی تو اس کو قتل کیا جائے گا، جیسے اسرائیل کی خواتین ہیں۔ اب اسرائیل کے اندر جو یہودی عورتیں ہیں باقاعدہ وہ سپاہی ہیں اور وہ جنگجو ہیں اور وہ حربی بھی ہیں، لہذا ان کا معاملہ مختلف ہے۔ ہاں اگر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، یعنی جو جنگجو نہیں ہیں، جن سے نقصان کی امید نہیں ہے، تو ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایک تھوڑا الگ ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی اسلام نے جنگ کے قوانین نہیں بھولے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی سے اسلام کو اپنی خوشی سے قبول کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر دوبارہ وہ اسلام کو چھوڑتا ہے، حالانکہ جب اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس کے سامنے سارے امور تھے کہ یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں، پھر بھی اگر وہ بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیاری چیز اس نے اپنے اختیار سے قبول کی تھی اب اس کو ترک کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ لہٰذا یہ ظلم نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو سزا دینا یہ ظلم ہے، کیونکہ صاحب ظاہر اس نے اسلام اپنی رضامندی سے قبول کیا تھا، کوئی زبردستی اس پر نہیں کی گئی تھی کہ کہا جائے کہ جی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز وہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حربی سے مراد دارالحرب میں رہنے والا مشرک یعنی جنگی دشمن ہے، اسے قتل کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس کے دلائل قرآن کریم کی آیات ہیں، سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ کی، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر قاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ یہ ساری آیات اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام جب کسی کو لشکر کا امیر بناتے تو اسے تقوی، اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتے، پھر فرماتے اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ، اللہ کے نام سے غزوہ کرو، اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، اور کفر قتل کرو اسے جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر ہے کہ مرتد ہونے والوں کی جو سزا ہے قتل، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا۔ اسی طرح ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ مزید کفر میں بڑھ گئے، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور یہ جو حدیث عبداللہ بن عباس کی لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک کے سبب، النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، والثیب الزانی، اور یعنی جو شادی شدہ زانی ہے،
وہ والمفارق للجماع سوری والمفارق لدینہ التارک للجماع، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا اور اسی طرح جماعت کو ترک کر دینے والا، جماعت کو ترک کر دینے والا یعنی جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس سے علیحدگی اختیار کر کے الگ کوئی فرقہ گروہ بنانے والا، یا ان سے ہٹ کر جو ہے وہ تفرقہ بازی اور اختلاف کی بنیاد رکھنے والا، ایسا شخص جو ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ وہ یمن پہنچے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ کے پاس ایک یہودی دیکھا جو مسلمان ہو کر پھر یہودی ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ لا اجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ، کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی مرتد کو قتل کر دیا جائے اور یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ قضاء اللہ ورسولہ ای ہوا قضاء اللہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کی قضا اور فیصلہ ہے، یعنی یہی اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل جب یمن پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ پہلے پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک یہودی موجود ہے جو مرتد ہونے کی وجہ سے پکڑا گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب حضرت معاذ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی گردن نہ اڑا دی جائے، اور یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ مرتد کو جلایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض جو ان کی الوہیت کے قائل تھے، جو جیسے عبداللہ ابن سبا یہودی کے پیروکار اور کچھ دوسرے لوگ، ان کو جو ہے وہ حضرت علی نے جلا دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جب ان کو یہ پہنچا، خبر پہنچی، تو انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کی گردنیں اڑاتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح عذاب نہ دو۔ مرتد عورت کو قتل کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس بارے میں اگرچہ جو ہے وہ اختلاف موجود ہے اس مسئلے میں، جو یہاں صاحب کتاب نے بھی نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عمر، امام زہری، ابراہیم نخعی وغیرہ، ان کا قول یہ ہے کہ مرتد عورت کو قتل کیا جائے گا۔ جمہور احمد شافعی اسی کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ صرف قید کیا جائے گا۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران جنگ عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دوران جنگ جو ہے وہ قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ من جو ہے وہ عاقل کے لیے ہے، اور مرد عورتیں دونوں اس میں شامل ہیں۔ من ارتد عن دینہ او من بدل دینہ فاقتلوا، جو اپنے دین کو بدل لے اس کو قتل کر دو۔ اب اس کے اندر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، تو احادیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ مرد ہو یا عورت جو بھی مرتد ہو جائے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قید کی کرنے کی قائل ہے، تو پھر قید کی سزا کہاں سے نکالی ہے؟ بات تو یہ ہے نا کہ پھر قید بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قید کی بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر قید ثابت ہو سکتا ہے تو پھر قتل بھی ثابت ہو سکتا ہے عورت کے حق میں، اور اگر قتل نہیں تو پھر اس کو قید بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج یہی ہے کہ باقی جو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ایسی عورتیں تھیں جو کافر تھیں پہلے ہی، اور وہ جنگ میں شریک نہیں تھی۔ اگر عورتیں جنگ میں شریک ہوتی ہیں اور وہ مقابلہ کرتی ہیں مسلمانوں کا، دفاع کرتی ہیں اپنی قوم کا، تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ وہ مخصوص حالات میں تھا کہ کسی بستی پر یا کسی علاقے پہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو اس میں کچھ عورتیں بھی ماری گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایک عورت تھی، آپ نے منع کیا کہ تم ہندا سے ایسا نہیں کرنا۔ لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہے مسلمانوں کا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ تو عورتیں کافرہ تھیں تو جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن یہ حدیث تو مرتد کے بارے میں، لہذا اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ متعول مرتد نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تعویل کرنے والا ہے وہ مرتد نہیں ہے۔ مثلا جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی، تو صحابہ نے اس کی تعویل یہ کی کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، اس لیے ہماری نجات تو مشکل ہے۔ لیکن پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جسے ظلم سمجھ رہے ہو وہ ایسا ظلم وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد تو یہاں شرک ہے، نہ کہ گناہ مراد ہے۔ اسی طرح اگر آج کوئی قرآن میں مذکور ید اللہ ہی، اللہ کا ہاتھ، اس میں ہاتھ کی تعبیر کرتے ہوئے کہے اس سے مراد قدرت الہی ہے، ہم اسے کافر یا مرتد نہیں کہیں گے، اگرچہ اس کی تعبیر باطل، لیکن وہ عقیدتاً اسے صحیح سمجھ رہا ہے۔ البتہ اگر کوئی یہ جاننے کے باوجود کہ میری تعبیر باطل ہے پھر بھی اس کا اعتقاد رکھے
یا اس کی تبلیغ کرے، یعنی اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے، اس کا دفاع کرے، اس کی تائید کرے اور اس نظریے کو آگے عام کرے، تو پھر وہ مرتد اور کافر ہوگا۔ یہ تفصیل ہے۔ اور میرے خیال میں ہم نے تعویل کا مسئلہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ تعویل جو ہے، ایک تعویل وہ ہوتی ہے کہ جس تعویل کے اندر کوئی نہ کوئی گنجائش ہو اور وہ دوسرا بندہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہو، لیکن ایک تعویل وہ ہوتی ہے جس کی گنجائش بھی نہ ہو اور دوسرا بندہ اسے غلط بھی سمجھ رہا ہو، پھر بھی وہ اڑا ہوا اس پر مصر ہو، تو یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ایسی تعویل تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تکفیر کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ کسی کی تکفیر کرنے کا مسئلہ، یعنی تکفیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ اصل میں عقیدے کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ عقیدے میں آپ یہ پڑھیں گے، یہاں جو ہے وہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو معتزلہ اور خوارج ہیں وہ مرتکب کبیرہ، جو گناہ کرنے والا ہے، اس کی تکفیر کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں وہ کافر ہے اور آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، دنیا میں اس کو کافر کا نام دیتے ہیں۔ البتہ جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، بلکہ المنزلہ بین المنزلتین، کفر اور اسلام کے درمیان میں ہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ باقی احادیث پہ جن اعمال کو کفر قرار دیا گیا ہے وہ اعمال کفر دونہ کفر ہیں، وہ اعمال کفر دونہ کفر ہے، نہ کہ حقیقی کفر ہے۔ وہ کفر دونہ کفر ہے، حقیقی کفر نہیں ہے، اس سے مراد کفر اصغر ہے۔ تو کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر ہے، ایک کفر اصغر ہے۔ کفر اکبر جو ہے وہ ایسا کفر ہے کہ جس سے سرے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، لہذا ایسا شخص ایسے اعمال کا ارتکاب کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے اسباب ہیں، نواقض ہیں، جن کے ارتکاب کرنے سے یا کسی ایک کا ارتکاب کرنے سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں نواقض ایمان، نواقض اسلام یا نواقض ایمان کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا تو کافر ہوگا، بصورت دیگر وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ خطرے سے خالی نہیں ہے اور وہ فاسق کہلائے گا۔ اپنے ایمان کی بقدر وہ مسلمان ہے اور جو گناہ ہے ان کی بقدر وہ فاسق ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک الگ ہے۔ ساحر والکاہن، جادوگر اور کاہن، ان کو بھی قتل کیا جائے گا، اور یہ یعنی آپ سمجھیں کہ جن لوگوں کا قتل ثابت ہے ان میں سے ہے۔ جادو کفر کی ایک قسم ہے اور اس کا فاعل مرتد ہے اور اس سزا کا مستحق ہے جس کا مرتد ہے۔ دیکھیے جادو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جادو ہوتا ہے جس کے اندر منتر وغیرہ اور اس کے اندر جو ہے وہ گریں وغیرہ لگائی جاتی ہیں اور جنات اور شیاطین کا استعمال ہوتا ہے اور غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور ایک جادو ہوتا ہے جس کے اندر ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک جادو ہوتا ہے جس کے اندر ادویات کا استعمال ہوتا ہے اور ان ادویات کے ذریعے انسان کی عقل کو متاثر کیا جاتا ہے، اور جب انسان کی عقل متاثر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کچھ چیزیں پڑھا کر کسی دوسرے پر حملہ کروایا جاتا ہے، جیسا کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جو ہے یہ حربہ، بعض جو تھے وہ حشاشین، بعض حشاشین جو ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف یہ حربہ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ ایک خاص قلعے کے اندر لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اسی کے بندوں کو، اسی کے لشکر کے لوگوں کو، اور وہاں ان کو یہ ادویات دے کر ان کے ذہنی طور پہ ان کو جو ہے وہ مینٹلی طور پہ ان کو متاثر کیا جاتا تھا، اور ان کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ صلاح الدین تمہارا سپہ سالار نہیں بلکہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ تمہارے جو بچوں کو قتل کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، پھر اس پہ اٹیک کروایا جاتا تھا۔ بہرحال یہ ایک لوگوں کے ہاں جادو کا طریقہ ہے جس کے اندر ادویات کا استعمال ہوتا ہے، منتر شنتر اور جنات اور شیاطین وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، بقدر ظلم، بقدر جرم کے یہ گناہ اور ظلم شمار ہوگا۔ لیکن ایسا جادو کہ جس کے اندر جو ہے وہ جنات اور شیاطین کا استعمال ہوتا ہو، اور اس کے اندر جو ہے غیب کا، مستقبل کے اندر واقع ہونے والے امور کا دعویٰ کیا جاتا ہو، تو یہ یقیناً کفر ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو اس کے کفر ہونے کی وجہ جنات اور شیاطین کا استعمال ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ غیب کا دعویٰ کرنا، چونکہ غیب کا دعویٰ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تاکہ انبیاء بھی نہیں کر سکتے کہ ہم غیب جانتے ہیں، اور نہ کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ نفی کی گئی ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ انعام کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے نبی فرما دیجئے کہ میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔
اور بھی کئی مقامات پہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیب کی نفی کی گئی۔ لہٰذا اگر کوئی اس دور میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں اور غیبی امور پہ دسترس رکھتا ہوں اور میں ان چیزوں کو بتا سکتا ہوں، تو یقیناً یہ شیاطین کا استعمال کر رہا ہے اور یہ کفر ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم سے سورہ بقرہ کی آیت ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اور جادو جو ہے یہ اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت بھی پیدا کی جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت بھی پیدا کی جاتی ہے، رشتہ داریاں توڑی جاتی ہیں، بے گناہ جانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے دوسروں پر وار کرنا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جادو کے اندر اس وقت شیاطین بندے کے تابع ہوتے ہیں، اس وقت شیاطین بندے کے جادوگر کی بات مانتے ہیں جب وہ کفر کر لیتا ہے، یعنی اس سٹیج پر جادوگر تب پہنچتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ کفر کر لے۔ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ جادوگر مسلمان رہے اور وہ جادوگر بن جائے۔ جادوگر ایک ایسا سٹیج ہے کہ جس پر پہنچنے سے پہلے کئی کفریہ کام کرنے پڑتے ہیں، جس تک پہنچنے سے پہلے کئی کفریہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور ان میں سے ایک کام جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کر واش روم کے اندر لے کے جانا، قرآن کی توہین کرنا، یہ جادو کا حصہ ہے۔ اسی طرح جنابت کا غسل نہ کرنا، اسی طرح نماز نہ پڑھنا، یعنی یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ جو شخص جادوگر ہو وہ نمازی ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ جادوگر 5 وقت کا نمازی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جادوگر قرآن پڑھتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قرآن کریم بسا اوقات وہ الٹا پڑھتا ہے، الٹی آیات پڑھتا ہے، الٹے حروف پڑھتا ہے، یہ کالے علم کے اندر، کالے جادو کے اندر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی باقاعدہ علامات اور نشانیاں ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کیوں خطرناک ہے اور جادو کیوں کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادوگر بننے سے پہلے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ کفر کرنا پڑتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے، غیر اللہ کو پکارنا پڑتا ہے، شیاطین اور جنات کو پکارنا پڑتا ہے، ان سے مدد مانگنا پڑتی ہے، غیب کے دعوے کرنے پڑتے ہیں، مکر و فریب کرنا پڑتا ہے، بہت سارے کام، طہارت وغیرہ، یہ چیزیں، نظافت اور ان چیزوں سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، شریعت کی بعض آیات اور بعض چیزوں کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کرتا ہے تو پھر جا کے شیاطین اس کے تابع ہوتے ہیں اور اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مقابلہ، یعنی کچھ دو اور کچھ لو، کچھ دو اور کچھ لو، یہ تقابل ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، موقوف حدیث میں ہے کہ حد الساحری ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا ہے، جادوگر کی سزا قتل کرنا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام سے جادوگر کا قتل ثابت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے جادوگر کا قتل کرنا جو ہے وہ ثابت ہے، قتل کروانا۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام سے جادوگر کا قتل جو ہے وہ ثابت ہے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ اپنی وفات سے پہلے یہ لکھ کر بھیجا تھا مختلف عمراء کے نام مختلف علاقوں میں کہ جادوگر کو قتل کرو، جیسا کہ حدیث حضرت بجالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے تقریباً 1 ماہ پہلے لکھ کر بھیجا تھا، انقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت بجالہ فرماتے ہیں کہ فقتلنا فی یوم 3 سواحر، تو ہم نے ایک دن کے اندر 3 جادوگر قتل کیے، ہم نے ایک دن کے اندر 3 جادوگر جو ہیں وہ قتل کیے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ سنن نبی داود وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مصنف عبد الرزاق، مصنف احمد، سنن کبریٰ بہقی اور اسی طرح دیگر کتب حدیث میں یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت حفصہ نے بھی جادو کرنے کی وجہ سے اپنی ایک لونڈی کو قتل کروا دیا تھا۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا گھنونا عمل ہے اور اس سے ایک دو نہیں بلکہ پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ لوگ دشمنی مول لیتے ہیں، تھوڑا سا اگر بہو کا ساس سے جھگڑا ہو گیا تو جادو کروا دے گی، ساس کا بہو سے ہو گیا تو وہ کروا دے گی۔ اسی طرح اگر رشتے کا مسئلہ بن گیا تو لڑکے کو جادو کر کے باندھ دیتے ہیں، وہ بیچارہ شادی کرتا ہے، شادی کے بعد وہ اس کی شادی کامیاب نہیں رہتی۔
یا تو میاں بیوی تعلق نہیں قائم کر پاتے یا وہ اور مسئلہ بن جاتا ہے، ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ بسا اوقات میاں بیوی کی محبت کو دیکھ کر بعض کو جو ہے وہ بہت حسد ہوتا ہے، وہ جادو کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان نفرت پیدا کر دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں یفرقون بین المرء و زوجی، کہ وہ جو ہے وہ اس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نقصان پہنچانا، دوسروں کا قتل تک، کئی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جن بیماریوں کی وجہ سے بندہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز جو خفیہ طریقے سے انسان میں سرایت کرتی ہے اور خفیہ طریقے سے عمل کرتا ہے، اس وجہ اس کو سحر کہتے ہیں، اور سحر خفیہ چیز کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جادو خفیہ طریقے سے اپنا عمل دکھاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ اور جو عمل دکھاتا ہے یعنی اس کو عمل کرنے والا، اس کو ساحر اور ساحرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں جادو کا عمل حرام ہے اور اس پر اجماع ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن ان میں ہم نے کہا کہ کئی صورتیں ہیں، بعض صورتیں کبیرہ گناہ اور بعض صورتیں جو ہیں وہ کفر ہیں۔ احناف جادو کرنا کفر ہے، جادوگر کی حد کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح جیسے میں نے ذکر کیا، راجح یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، راجح یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے۔ البتہ یہ مسئلہ اختلافی ہے ائمہ اور علماء کے درمیان کہ کیا جادوگر سے توبہ کروائی جائے گی یا نہیں، یا بغیر توبہ کے اسے قتل کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اسے توبہ بھی نہیں کروائی جائے گی، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اور کیونکہ توبہ اکثر جادوگر نہیں کر پاتے، یعنی توبہ کا نام لیتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، یہ بیماری ایسی جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ جادوگر کے قتل کے حوالے سے جو راجح موقف ہے ہم نے پڑھا کہ جادوگر جو ہے اس کی سزا قتل ہے اور اسے قتل کیا جائے گا، لیکن یہ دلائل کی بنیاد پر، لیکن یہ دلائل کی بنیاد پر کہ جب اس کے جادو پر جو ہے وہ دلائل قائم ہو جائیں اور بینات قائم ہو جائیں تو اس کے بعد اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی اگر کوئی بندہ نشاندہی کر دے کہ جی اس نے میرے اوپر جادو کیا ہے، یا کوئی دوسرا جادوگر کہہ دے جی فلاں نے جادو کیا ہے یا فلاں کا جادو، اسے پکڑ کے قتل کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ بلکہ آپ سن کر شاید جو ہے وہ تعجب کریں گے اور آپ خوش بھی ہوں گے، سعودی عرب کے اندر ایک پورا نظام ہے اس حوالے سے، یعنی جو مستقل روحانی علاج کرتے ہیں، جادو کے حقائق کو جانتے ہیں اور جادو کی علامات اور جادوگروں کی علامات جو جانتے ہیں، باقاعدہ ایکسپرٹ علماء رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا شخص یا ایسی عورت پکڑی جاتی ہے، عموماً جو باہر سے لوگ آئے ہوئے اجنبی جو وہاں رہتے ہیں، انڈونیشیا کے کچھ جادوگر وہاں قتل ہوئے سعودی عرب کے اندر، کچھ عورتیں انڈونیشین جو وہاں رہتی تھیں انہوں جادو کرتی تھیں تو ان کو پکڑا گیا، اور بھی کئی لوگ ایسے پکڑے گئے جو باہر سے آتے ہیں، لوگ ان سے جادو کرواتے تھے یا وہ جادو کا عمل کرتے تھے، تو ان کو باقاعدہ قید میں رکھا جاتا ہے، اور قید میں رکھنے کے بعد علماء ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ سوالات کرتے ہیں۔ وہ سوالات سے وہ تقریباً یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ جادوگر ہے یا نہیں، تو اس سے پھر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو سعودی عرب کے اندر بھی بعض جادوگروں کو سزائیں مل چکی ہیں، بعض جادوگروں کو قتل کیا جاتا ہے، چونکہ وہاں حنبلی مذہب ہے تو ان کے مطابق قتل ہی ہے۔ البتہ اس جرم کے ثبوت کے لیے دلائل اور بینات چاہیے، اور شاید یہی وجہ تھی جس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لبید نامی جادوگر کو، جس نے اللہ کے نبی کو جادو کیا تھا، اسے قتل نہیں کیا۔ یعنی ان جوابات میں سے ایک جواب ہے، جیسا کہ یہاں صاحب کتاب نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ صحیح کیا ہے، کیوں اسے قتل نہیں کیا گیا، یہ اصل میں ایک سوال ہے۔ تو بعض اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لبید نامی آدمی تھا اس کو آپ نے قتل نہیں کیا، یہودی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر کی سزا قتل نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر کی سزا قتل نہیں ہے۔ تو اس کے مختلف علماء نے جوابات دیے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ کی جائے گی کہ جو لبید کا واقعہ ہے، جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو کیا تھا، اور آپ سنتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پھر معوذتین اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور وہ کسی کنویں کے اندر جو ہے اس نے جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ تو بہرحال وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا، اور پھر وہاں کنویں سے وہ پتلا یا جو بھی کوئی چیز تھی جس کے اندر اس نے وہ چیزیں داخل کی تھیں، تو وہ جو ہے وہ نکالی گئی۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک غیبی معاملہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا،
اب بعض تو کہتے ہیں کہ اس وقت ابھی تک جادوگر کی جو حد ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتائی گئی تھی، تو اس وجہ سے شاید آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ابھی یہودی قوت میں تھے اور اسلام ابھی نیا نیا تھا، انہیں نئے نئے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو اس وجہ سے شاید فتنے کے ڈر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس یہودی لبید نامی آدمی کو قتل نہیں کروایا۔ بعض علماء نے ایک تیسرا جواب دیا ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے جادو پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی، یعنی دلیل نبی علیہ السلام کے پاس تو تھی کہ غیبی جبریل نے آ کر بتایا، لیکن کہ یہودی اس کو ماننے کو تیار تھے؟ یہودی کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو آپ اپنی طرف سے ایسی ہی بات کر رہے ہیں، تو اس کی دلیل دو کہ اس نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر کوئی واضح دلائل موجود نہیں تھے، اس وجہ سے اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی اپنی رائے سے کسی پر جرم نافذ نہیں، جرم کسی کا نہیں ثابت کر سکتا، اس کے لیے بینات اور دلائل چاہیے۔ قاضی جو ہے وہ اپنی رائے سے کوئی یعنی اپنے علم سے فیصلہ نہیں کر سکتا، یعنی بندہ کہے کہ جی میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ مجرم ہے لہٰذا مجرم ہے، میرا علم کہتا ہے کہ یہ بری ہے لہٰذا بری ہے، نہیں، قاضی کے لیے حکم ہے کہ وہ دلائل کو دیکھے۔ اس وجہ سے شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اس کے اس جادو پر اور اس جرم پر دلائل قائم نہیں ہو سکے سوائے وحی کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی، لیکن یہ وحی کا تعلق اہل ایمان سے تھا نا، اب یہودی تو اس چیز کو نہیں نہ مانتے تھے، تو شاید اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کو قتل نہیں کیا، اور دوسرا وہ یہودی تھا۔ تو مسلمان، یہ مسئلہ تو ہم مسلمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، کہ مسلمان جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن وہ یہ کام کر کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، یا میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈال رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے، یہ سارے جرائم کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ بہرحال یہ اس کے جوابات جو ہیں وہ علماء نے دیے ہیں۔ جادوگر کی تصدیق کرنے والے کا کیا انجام ہے؟ یہ تو پہلا تو تھا جادوگر جو بذات خود جادو کرتا ہے، لیکن جو جادوگر کی تصدیق کرے اس کے معاملات کی اور اس کو مانے، تو اس بندے کا کیا انجام ہے، یہ اس عنوان کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جادوگر کی تصدیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، بعض حدیث میں یہ آیا ہے، بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ جادوگر کی تصدیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد، صحیح ابن حبان، اور اسی طرح جو ہے وہ مسند ابی یعلا اور حاکم وغیرہ، مستدرک حاکم وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ اب کاہن کون ہے؟ کاہن کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، جیسے پیچھے آیا نا جادو اور کاہن، جادوگر اور کاہن، تو کاہن کون ہے اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ کاہن ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتائے، جس میں بعض درست ہوں لیکن اکثر غلط ہوں۔ بعد نے کہا جو ستاروں کو دیکھ کر حالات معلوم کرے، لوگوں کو حالات بتائے کہ اب موسم ایسا اب جو ہے وہ ملک کی معیشت اوپر چلی جائے گی، اب نیچے چلی جائے گی، اب فلاں امیر ہو جائے گا، اب فلاں غریب ہو جائے گا، اب یہ فلاں ستارہ جب فلاں جگہ پہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ جو اخبارات میں دیتے ہیں کہ یہ برج فلاں ہے، یہ برج فلاں جب ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ مراد ہے ایسا آدمی جس کے پاس جن ہو اور وہ اسے آسمان سے چرائی ہوئی باتیں بتائے، جنات کا استعمال کرتا ہو اور ان کے ذریعے خبریں دیتا ہو، یہ اصل میں ہے۔ یہ کاہن بھی اصل میں جادوگر کی ایک قسم ہے، کاہن بھی اصل میں جادوگر کی ہی قسم ہے، لیکن جادوگر جو ہے اس کا عمل تھوڑا عام ہے اور یہ کاہن کا عمل خاص ہے، کہ یہ کاہن کا کام لوگوں کو خبریں دینا ہے۔ کہانت کہتے ہیں یعنی لوگوں کو خبریں دے کر جو ہے ان سے شرینی لینا، وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کاہن کی شرینی جو ہے وہ یہ بھی حرام ہے، یعنی اس کی کمائی، کاہن کی کہانت کی کمائی بھی حرام ہے، اور یہ جائز نہیں، اس کو دینا یا اس کا لینا دونوں جو ہے وہ حرام اور جائز نہیں ہے۔ کوئی اس کو دے تو بھی، وہ خود لے تو بھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے جو حدیث میں آیا، وہ ہے عراف۔ عراف جو ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے جو گم شدہ یا چوری شدہ اشیاء جو ہے ان کی جگہ بتاتا ہو، اور بعض نے کہا کہ کاہن کو ہی عراف کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کاہن سے مراد وہ ہے جو غیبی امور کی خبریں دینے کا دعویٰ کرے کہ میں غیبی معاملات جانتا ہوں۔ اب وہ صحیح ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، یعنی کچھ چیزیں صحیح بتاتا ہے یا نہیں بتاتا، لیکن اگر ہم اس کو خلاصہ میں آپ کو بیان کروں تو یہ ہے کہ کاہن وہ ہوتا ہے جو غیبی امور کی خبریں بتائے، مستقبل کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرے،
اور عراف وہ ہوتا ہے جو ہاتھ کی لائنیں وغیرہ دیکھ کر یا ریت پر لائنیں لگا کے کچھ بتائے، ریت پر لائنیں بنا کر جو ہے وہ کچھ بتائے۔ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حدیث اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن بطور فائدہ کے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مکہ میں ایک کاہنہ عورت تھی، مکہ میں ایک کاہنہ عورت تھی، اور وہ کاہنہ عورت جو ہے اس کے پاس اہل مکہ آئے، قریش آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ بڑا دعویٰ کرتی ہو کہ میں چیزوں کو پہچان لیتی ہوں، تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو مقام ابراہیم پہ پاؤں لگے ہوئے ہیں کس کے پاؤں ہیں جی؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ مقام ابراہیم میں جو قدموں کے نشانات ہیں وہ کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ جی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ ہم بھی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ تو کاہنہ کو کہا، اس عورت کو، کہ تم بتاؤ کہ ہم میں سے کون اس پاؤں والے صاحب قدم سے ملتا جلتا ہے، اخلاق میں، کردار میں اور چلنے میں، انداز میں۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ ریت رکھو زمین پر، اور زمین پر ریت رکھنے کے بعد اس پر ایک کپڑا چلاؤ، یعنی کوئی باریک کپڑا چلاؤ تاکہ وہ برابر ہو جائے، اس کے اوپر نشان نہ رہ جائے۔ پھر تم سارے اس پر چلو، پھر تم سارے جو ہے اس ریت پر چلو، اور میں اس ریت پر قدموں کے نشانات کو دیکھ کر تمہیں بتاؤں گی کہ تم میں سے زیادہ جو ہے وہ کون اس مقام ابراہیم کے جو قدم لگے ہوئے ہیں ان کے مشابہ، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ریت رکھی اور ریت بچھا دی زمین پر، اور اس کے اوپر ایک کپڑا جو ہے وہ مارا اچھی طرح تاکہ برابر ہو جائے۔ اب سارے اس پہ باری باری چلے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ریت کے اوپر چلے تو اس خاتون نے فوراً جو ہے، اس کاہنہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جو قدموں کے نشانات ہیں نا، یہ جس صاحب کے ہیں، یہ اس قدموں کے نشانات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلنے کے انداز میں بھی اور اخلاق اور کردار میں بھی سب سے زیادہ تم میں سے ابراہیم کے قریب ہیں۔ تم میں سے، یعنی سارے اہل مکہ قریش سارے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہی تھے، لیکن اس خاتون نے کہا کہ تمہارے قدموں کے نشانات سے اور مقام ابراہیم پہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہیں ان کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد جو ہے یہ ابراہیم کے سب سے زیادہ شکل و صورت میں، قدموں میں، چلنے کے انداز میں، اور اسی طرح اخلاق اور کردار میں بھی ان کے زیادہ قریب ہوں گے اور قریب ہیں۔ تو اب دیکھیں اس نے یہ چیز بتائی، تو اگرچہ یہ عام بندہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن وہ کاہنہ کے پاس اس وجہ سے گیا ہے کہ یہ یعنی تکے شکے بھی لگا لیتے ہیں، اور اس وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی جاہلیت میں یعنی کافر بادشاہ ہوا کرتے تھے، حکمران وغیرہ، انہوں نے ایک کاہن رکھا ہوتا تھا، ایک نجومی رکھا ہوتا تھا، وہ اس کو بتاتا تھا ہاں جی ان سے ہمیں جنگ لڑنی چاہیے کہ نہیں لڑنی چاہیے، ہمیں سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرعون نے بھی وہ رکھا ہوا تھا نا، حامان، اس نے کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میرے لیے محل بناؤ، ایک بالا خانہ بناؤ، اس پہ چڑھ کے میں دیکھوں، آسمانوں میں دیکھوں ذرا جان کر کے موسیٰ کا رب ہے یا موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنا بیوقوف آدمی تھا یہ فرعون، اتنا بیوقوف آدمی تھا، ایک طرف لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا جو ہے وہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں، اور دوسری طرف اس کو یہ پتا نہیں کہ موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں، دوسری طرف اس کو یہ پتا نہیں کہ موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں، کہہ رہا ہے کہ میں میرے لیے بالا خانہ بناؤ اور میں چڑھ کے دیکھوں۔ تو اسی طرح آگے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا، اسی طرح کھانے والے، اسی طرح کے پکانے والے۔ تو فرعون کی قوم بھی اتنی بیوقوف تھی، قبطی اور جو اس کے ماننے والے تھے آل فرعون، کہ وہ آگے سے بلا کہہ دیتے کہ آپ اپنے آپ کو رب کہتے ہو اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ موسیٰ کا رب ہے کہ نہیں۔ اسی طرح وہ جو میں نے آپ کو پہلے شاید بتایا تھا کہ اس نے بچے قتل کروانا شروع کر دیے، تو امام زمخشری یا غالباً امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ فرعون سے بیوقوف بڑا کوئی نہیں، کہ ہر حال میں یہ احمق ہے، ہر حال میں احمق ہے۔ اگر تو اس کا نجومی سچا تھا، نجومی کے کہنے پر ہی اس نے کیا تھا نا، کاہن کے کہنے پر بچے قتل کروانا شروع کر دیے تھے، تو انہوں نے لکھا، غالباً امام راغب اصفہانی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ کتنا بیوقوف تھا، احمق تھا یہ فرعون، کہ اگر تو اس کے ہاں نجومی سچا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ کے ہاتھ پہ زوال ہوگا ہی ہوگا، اس بچے کے ہاتھ پر اس کی حکومت کا، اس کی بادشاہت کا زوال تو ہوگا۔ اگر وہ سچا ہے تو پھر تو زوال ہوگا، پھر اس کو بچے قتل کروانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ نجومی کی بات سچی ہے اور زوال ہوگا۔
بچے پھر کیوں قتل کروا؟ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر بھی بیوقوف ہے کہ وہ ایک جھوٹے نجومی کے کہنے پر جو ہے وہ اپنی قوم میں سے بچے قتل کروا رہا ہے بلا وجہ. تو دونوں حال میں احمق اور بیوقوف ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جاہلیت میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس ایک نجومی اور کاہن ہوتا تھا جس کی آراء وہ استعمال کر کے وہ کہتے تھے جی بتائیں ذرا ان کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی چاہیے نہیں لڑنی چاہیے، فلاں خزانہ کہاں ہے فلاں کہاں ہے. اس طرح کی ایسے ہی احمقانہ حرکتیں جو ہے وہ ان سے کرواتے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی روزی روٹی چلائی ہوئی تھی. تو ایک دو باتیں صحیح بتا دیتے تھے اور اس کے بعد باقی سارے باتوں میں ان کو الو اور پاگل بناتے تھے اور اپنی طرف سے ہی. تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث معروف ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، کہ جو کسی کاہن کے پاس یا عراف کے پاس آتا ہے اور اس کی تصدیق کر دیتا ہے جو وہ باتیں کر رہا ہے تو اس نے کفر کیا اس کے ساتھ جو محمد کریم پر اتارا گیا ہے. تو یہ یعنی اس کی باتوں کا تصدیق کرنا اور اقرار کر لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگرچہ یہاں کفر سے مراد جو ہے وہ کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، لیکن جو ہے بسا اوقات انسان یہ اعمال کر کر کے کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اس سے آ کر خالی سوال کرتا ہے کسی عراف سے، تصدیق کرنا تو دور کی بات ہے، خالی سوال کرتا ہے اس سے، لم تقبل صلی اللہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. جب کاہن کی تصدیق کرنے والا کفر کا مرتکب ٹھہرتا ہے تو اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پھیلائے اور بے شمار لوگوں کے کفر کا موجب ہو تو بالاولیٰ کافر، یعنی جو خود یہ کام کرنے والا ہے اس کی کیا سزا ہوگی. یہ تو اس کی تصدیق کرنے والے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی تصدیق جو خود کرے گا اس کی کیا سزا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم نجوم بھی جادو کی ہی طرح ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس نے علم نجوم سیکھا اور اس نے جادو کا ایک شعبہ سیکھا، جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا زیادہ جادو میں آگے بڑھتا جائے گا. لیکن میں بتا دوں کہ جو علم نجوم ہے، ستاروں کا علم، یہ دو طرح کا ہے. ایک وہ ہے جس سے موسم وغیرہ کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں، راستے تلاش کیے جاتے ہیں اور رہنمائی دی جاتی ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. جیسے ہمارے بزرگ جو ہے نمازوں کے اوقات معلوم کرتے تھے، رات کو فجر طلوع ہو چکی ہے نہیں ہو چکی وہ ستارے کو دیکھ کر. اسی طرح بعض جو ہے وہ مشرق مغرب شمال جنوب اور قبلے کی سمت بھی ستاروں سے معلوم کرتے تھے. تو یہ جائز ہے، بلکہ بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے. قدیم زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے صحراؤں میں، ستارے کو دیکھ کر رات کو سفر کرتے تھے یا سورج کو دیکھ کر صبح کو سفر کرتے تھے. تو بہرحال یہ جائز ہے، بسا اوقات واجب ہو جاتا ہے، لیکن جس کے ذریعے لوگوں کی قسمت معلوم کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فلاں ستارہ فلاں جگہ آ جائے تو یہ ہو جائے گا، یہ اصل میں یہ جادو ہے اور یہ شرک کی ایک قسم میں سے ایک قسم جو ہے علماء نے اسے جو ہے وہ شمار کیا ہے. اگلا مسئلہ ہے وَالصَّحَابُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْإِسْلَامِ وَلِلْكِتَابِ، کہ کتاب و سنت اور اسی طرح اسلام وغیرہ کو گالی دینے والا اور کتاب اللہ کو برا بلا کہنے والا اس کا کیا حکم ہے. یہ مسئلہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.